أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پیچھے بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب کے سلسلے میں مستقل آیتیں نازل ہو رہی تھی. کل اہل کتاب کو لتاڑا گیا تھا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی صحیح راہ سے دور کرنے کے لیے شکوک اور شبہات دین کے سلسلے میں پھیلاتے رہتے ہیں اور کجیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر ایمان والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کی باتوں میں آ کر اپنے دین سے کبھی دور نہ ہونا، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، تو اس لیے اس کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہ دینا. ان آیات کے نزول کے سلسلے میں ایک واقعہ اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے. واقعے کو جاننے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پہنچنے سے پہلے مدینے میں عربوں کے دو مشہور قبیلے رہتے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج. ان میں آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، بڑی بڑی جنگیں ہو چکی تھیں. اور یہودیوں کے بھی 3 قبیلے رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. یہ یہودیوں کے جو قبیلے ہوتے تھے یہ عربوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، اور آپس میں بھی یہ کچھ ان کو ساتھ دیتے تھے، کچھ ان کو ساتھ دیتے تھے، تو کبھی ان میں اتحاد نہیں ہو پاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد اسلام کی برکت سے انصار کے جو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان میں اتفاق ہو گیا، آپس میں گھل مل گئے. اسلام کے آنے کے بعد آپسی جو خاندانی تعصب تھا، خاندانی فخر، یہ ختم ہو گیا. اب نسبت سب اسلام کی وجہ سے کرنے لگے. اب ہم آپس میں مسلمان ہیں، اب بھائی ہیں، چاہے ہمارا قبیلہ آپس میں کوئی خاندان کوئی سا بھی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اسلام نے ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھا لیا اور کہا کہ آپ اسلام لا چکے تو اب دینی بھائی ہیں. تو اس وجہ سے آپس میں اتحاد پیدا ہو گیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی نعمت، اس کے فضل و کرم سے اب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو یہ چیز مدینے کے جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، ان کو پسند نہیں آئی. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے پرانی جو ان کی دشمنیاں اس کو ہوا دی جائے، اس کو سلگایا جائے، اس کو بھڑکایا جائے اور ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا جائے، توڑ دیا جائے. اس کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے.
ایک واقعہ پیش آیا کہ میرشاس بن قیس نامی ایک یہودی تھا جو بوڑھا بھی تھا لیکن بڑا دشمن، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ مدینے کے دونوں قبائل اوس اور خزرج، ان کے افراد آپس میں مل کر ہنسی خوشی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے وہ آپس میں ایسے گھل مل گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا آپسی کوئی پہلے ان کے آپسی کوئی اختلاف ہی نہیں رہا ہو، آپس میں بالکل محبت سے بات کر رہے تھے۔ اب اس کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے مل گئے۔ اس نے ان کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک شخص کو تیار کیا اور کہا کہ دیکھیے اوس اور خزرج کا آپس میں ملنا یہ ہمارے لیے خطرہ، آپ کسی طرح سے ان کی جو پرانی لڑائیاں ہیں وہ قصے ان میں رواج دینا شروع کر دیجیے۔ خاص طور پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث، اوس اور خزرج کے درمیان۔ کہا کہ اس کے قصے آپ بھڑکائیے اور اس زمانے میں جو دشمنیاں تھیں، جو اشعار کہے گئے تھے، اس کو پڑھ پڑھ کر ان کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ اس نے ایسے کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں آپس میں لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے اور دونوں نے وعدہ کیا کہ فلاں میدان میں ہم لوگوں کی لڑائی ہوگی، اب ہتھیار کام کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، فوراً تشریف لائے، دونوں قبیلوں کے ذمہ داروں کو جمع کر کے تقریر کی اور کہا کہ کیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا، میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤثر انداز میں تقریر کی، سمجھایا، اب ان کی آنکھوں سے پردہ اڑ گیا، فوراً بیچارے پریشان ہو گئے، معافی تلافی کی، ایک دوسرے سے گلے لگائے اور پھر آپس میں مل بیٹھ کر اسی طرح سے محبت کرنے لگے جیسے اسلام کے آنے کے بعد ماحول ہو گیا تھا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیتیں نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات مانو گے، فریق کہتے ہیں ایک جماعت، سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے، کچھ اہل کتاب اچھے بھی تھے اور کچھ وہ تھے جو ان کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو قرآن بھی انصاف کرتا ہے، سب کو ایک کٹہرے میں نہیں کہا کرتا ہے، بلکہ جو اچھے تھے ان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ پیچھے بھی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کچھ تو وہ ہیں کہ ڈھیر بھی ان کو دیا جائے تو وہ واپس کریں گے، لیکن کچھ تو وہ ہیں ایک دینار بھی دیا جائے تو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو اچھے ہیں اچھائی سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، جو برے ہیں ان کی برائی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر اہل کتاب کی ایک جماعت کی تم بات مانو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، رد یرد کہتے ہیں پلٹنا، یہ لوگ ایمان کے بعد تمہیں کفر میں بدل دیں گے، تم لوگ اب مومن ہو لیکن ان اہل کتاب کی بات مانو گے، یہودیوں کی بات مانو گے تو پھر پہلے جیسے کافر تھے اسی طرح سے کفر کو اختیار کرو گے۔ اس لیے کہ یہ تو یہی چاہتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں، وہ تو اسی لیے کوشش کرتے ہیں، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم کو ایمان کے بعد کفر کے راستے کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کی بات میں آ کر کبھی آپس میں بڑھنے کے لیے تیار نہ ہونا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے سوال کیا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم اللہ کی کتاب کی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہو۔ تتلا کے معنی تلاوت کرتے، یعنی تمہارے سامنے قرآن ہے اور قرآن کی تعلیمات ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، پھر تم اہل کتاب کی طرف کیسے پلٹ سکتے ہو، پھر کفر کو کیسے اختیار کر سکتے ہو، جب کہ تم کو معلوم ہے
کہ کفر کتنا گھناؤنا جرم، کفر کے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ تم قرآن پڑھ کے کیسے پلٹ سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، رسول اللہ کے بعد رسول کی تعلیمات موجود ہیں، پھر کیسے تم پلٹ سکتے ہو؟ تو یہ اللہ نے کہا کہ جن کے سامنے اللہ کی تعلیمات رہے گی، رسول اللہ کی تعلیمات رہے گی، وہ کبھی اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ قرآن اور حدیث نبوی سے ہمارا تعلق جڑ جائے، اس میں ہمیں پختگی آ جائے گی، پھر کبھی ہم کفر سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا کی کسی تحریک سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہے، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کی صحیح راستے کی طرف رہبری کی گئی، یعنی جو شریعت کو تھامے رہے گا وہ صحیح راستے پر جمے رہے گا۔ تو ساری کمزوریوں کا علاج یہ کہ دشمنوں کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان سب کا علاج یہ ہے کہ ہم شریعت کو تھامے رہیں۔ ہم شریعت کو تھامے رہیں گے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت متاثر نہیں کر سکتی، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اپنی شریعت سے پھیر نہیں سکتی۔ تو یہ علاج بتایا اور سازش بھی بتائی کہ اس زمانے میں جیسے تھا آج بھی کفار ہیں، اہل کتاب ہیں، الگ الگ طرح سے وہ سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایمان والوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے، ان کو دین سے پھیر دیا جائے اور کفر و شرک میں مبتلا کیا جائے۔ اس کے لیے سازشیں آج بھی اسی پیمانے پر بلکہ اس سے زیادہ پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ تو اس کا علاج یہ کہ ہم شریعت کی تعلیم کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ مضبوطی سے تھامے کب رہیں گے ہم؟ جب ہم شریعت کی تعلیم کو حاصل کریں گے۔ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کو جب ہم سمجھیں گے، یہ بات دل میں اتر جائیں گے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں متاثر نہیں کر سکتی۔ یہی ہر بیماری کا، ہر سازش کا، ہر فتنے کا علاج ہے کہ ہم شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہی پیغام ہے ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔